اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا آن لائن لیکچر کا سیکنڈ ڈے ہے۔ آج ہم مائکروسکوپی اور سیل ڈسکوری کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا، کل ہم نے سیل اور ٹیشو کو شروع کیا تھا، جو کہ ہمارا چیپٹر نمبر 4 ہے۔ ہم نے کل اس چیپٹر کے آبجیکٹیوز کے بارے میں پڑھا تھا، پھر ہم نے سیل اور ٹیشوز کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کو انٹروڈیوس کیا تھا، اس کی ڈیفینیشن کی تھی۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیل ہمیں اور ٹیشوز ہمیں نظر نہیں آتے، تو جب یہ ہمیں نظر نہیں آتے تو اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم مائکروسکوپ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی جب ہم کسی ایسی چیز کو اسٹڈی کریں مائکروسکوپ کی مدد سے جو ہمیں نظر نہ آئے، اس پروسیس کو مائکروسکوپی کہتے ہیں۔ تو سیل ڈسکوری ڈائریکٹلی لنک ہے مائکروسکوپ کے ڈسکوری کے ساتھ، یعنی جب تک مائکروسکوپ ڈسکور نہیں ہوا تھا اس وقت تک کسی کو بھی مائکروسکوپ کے بارے میں سیل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ مائکروسکوپ فرسٹ ٹائم ہینس جینسن اور اس کے والد زہرس جینسن نے فرسٹ ٹائم اس کو اسٹڈی کیا تھا 1595 میں۔ یہ دونوں جو تھے یہ ڈچ آئی گلاس میکر تھے، یعنی یہ بیسیکلی ڈچ نیدرلینڈ ملک جو ہے ان کو ڈچ کہا جاتا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیدرلینڈ کے رہنے والے تھے، باپ بیٹے تھے، اور یہ آئی گلاس میکر تھے، یعنی یہ اینکیں بناتے تھے۔ تو جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اینک میں لینز استعمال ہوتا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں لینز کے بارے میں، اگر آپ لوگوں نے نہیں سنا تو انشاءاللہ فزکس میں آپ آگے جا کے پڑھیں گے۔ لینز کسے کہتے ہیں؟ لینز جو ہے یہ بیسیکلی لائٹ کو کنورج یا ڈائیورج کرتا ہے، اور اس کی مدد سے ہم ایک چھوٹی چیز کو بڑا کر کے اور ایک بڑی چیز کو چھوٹا کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ دونوں باپ بیٹوں نے فرسٹ ٹائم مائکروسکوپ ڈسکور کیا تھا۔ اس کے بعد 1610 میں گلیلیو نے، اس کے بعد ہک نے اور لیون ہک نے، انہوں نے بھی ان کے بعد مائکروسکوپ ڈسکور کیا تھا۔ جب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف آتے ہیں تو اس میں بیسیکلی یہی مائکروسکوپی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دا یوز آف مائکروسکوپ از کالڈ مائکروسکوپی، یعنی جب ہم کسی چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم مائکروسکوپ استعمال کرتے ہیں تو اس اسٹڈی کو مائکروسکوپی کہا جاتا ہے۔ اب مائکروسکوپ کسے کہا جاتا ہے؟ دا انسٹرومنٹ بائی وچ وی کین سی دوز آبجیکٹس وچ کین ناٹ بی سین وتھ نیکڈ آئی از کالڈ مائکروسکوپ، یعنی ایسا انسٹرومنٹ جس کی مدد سے ہم ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، تو اس کو مائکروسکوپ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی ہے کہ 1595 میں زہرس جینسن انہوں نے فرسٹ ٹائم مائکروسکوپ کو ڈسکور کیا تھا، اور انہوں نے جس مائکروسکوپ کو ڈسکور کیا تھا اس کی میگنیفیکیشن پاور جو تھی وہ 3x سے لے کر 9x تک تھی۔ میگنیفیکیشن کسے کہتے ہیں آگے جا کے ہم پڑھیں گے بھی، کہ یہ مائکروسکوپ کی وہ ایبیلیٹی ہوتی ہے جس کی مدد سے ہم ایک چھوٹی چیز کو بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو فرسٹ ٹائم 1595 میں مائکروسکوپ ڈسکور ہوا تھا اس کی میگنیفیکیشن پاور 3x to 9x تھی، یعنی ہم ایک چیز کو 3 گنا سے لے کر 9 گنا تک بڑا کر کے دیکھ سکتے تھے۔ یہاں پر نیکسٹ سلائیڈ میں ہمیں آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ میگنیفیکیشن کسے کہتے ہیں؟ دا کیپیسٹی آف مائکروسکوپ ٹو انلارج دا اپیرنٹ سائز آف دا آبجیکٹ از کالڈ میگنیفیکیشن، یعنی مائکروسکوپ کی وہ خاصیت جس میں ہم ایک چھوٹی چیز کو بڑا کر کے اپیرنٹ سائز، یعنی جو ہمیں نظر آئے اس سائز تک ہم جب اس کو کرتے ہیں اس کو میگنیفیکیشن کہتے ہیں۔ اور اس کا یونٹ جو ہے وہ ڈائی میٹر ہے، اس کی یونٹ کو ڈائی میٹر کہتے ہیں، جس کو ایکس سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر ایک مائکروسکوپ پر 10x لکھا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ ہمیں ایک چیز کو 10 گنا بڑا کر کے دکھاتی ہے۔ اگر 100x ہے تو یہ ہمیں 100 ٹائم بڑا کر کے دکھاتی ہے۔ اب ریزولوشن کسے کہتے ہیں؟ ریزولوشن بھی جاننا ہمارے لیے لازمی ہے، اور یہ مائکروسکوپ کی وہ خاصیت ہے جس میں دو نزدیک پڑی ہوئی چیزوں کو ہم ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں، یعنی دا ایبلٹی آف مائکروسکوپ ٹو ڈسٹنگوش بٹوین کلوز اسپیسڈ آبجیکٹ از کالڈ ریزولوشن۔
اب ریزولوشن جو ہے یہ بھی جب تک ہم دو کلوز چیزوں کو ڈسٹنگوش نہیں کر سکیں گے اس وقت تک ہم اس چیز کے بارے میں نہیں جان سکیں گے. تو مائکروسکوپ میں یہ دو ایبیلیٹیز ہمیں اسٹڈی کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں، ایک میگنیفیکیشن اور دوسری ریزولوشن. اور اسی میگنیفیکیشن اور ریزولوشن کے بیس پر مائکروسکوپ کو ہم تقسیم بھی کرتے ہیں. یعنی جب ہم ٹائپس آف مائکروسکوپ کی بات کرتے ہیں تو وہ کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ آن دا بیسس آف میگنیفیکیشن اینڈ آن دا بیسس آف ریزولوشن، کہ اس کی میگنیفیکیشن پاور کیا ہے اور اس کی ریزولوشن پاور کیا ہے. تو جب ہم ٹائپس آف مائکروسکوپ کی طرف آتے ہیں تو جب ہم مائکروسکوپ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو جو انرجی پرووائڈ کرتے ہیں اس بنیاد پر ہم مائکروسکوپ کو 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ذرا میں مزید آپ کے لیے آسانی پیدا کروں کہ آن دا بیسس آف لینس کی بنیاد پر جب ہم مائکروسکوپ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہم پہلے کہتے ہیں کہ مائکروسکوپ کے 2 ٹائپس ہیں. ایک کو ہم سمپل مائکروسکوپ کہتے ہیں، ایک کو ہم کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کہتے ہیں. تو بیسیکلی سمپل مائکروسکوپ یہ سنگل لینس پر مشتمل ہوتا ہے اور کمپاؤنڈ مائکروسکوپ جو ہے یہ ایک سے زیادہ لینس پر مشتمل ہوتا ہے. جو فرسٹ ٹائم مائکروسکوپ ڈسکور ہوا تھا تو وہ سمپل مائکروسکوپ تھا، یعنی اس میں صرف ایک لینس استعمال ہوا تھا. لیکن بعد میں جو مائکروسکوپس ڈسکور ہوتے گئے وہ ایک سے زیادہ اس میں لینس تھے، اس لیے اس کو کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کہا گیا. یہاں پر جو ہم بات کرتے ہیں یہ ہم کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کی بات کرتے ہیں کہ جب کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کو ہم کون سی انرجی ہم پرووائڈ کرتے ہیں اس بیس پر ہم اس کو 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کو. ایک کو ہم لائٹ مائکروسکوپ کہتے ہیں، ایک کو ہم الیکٹران مائکروسکوپ کہتے ہیں. نام سے ظاہر ہے کہ جب ایک مائکروسکوپ کو ہم لائٹ پرووائڈ کریں اور لائٹ کی مدد سے ہم کسی چیز کی میگنیفیکیشن پاور معلوم کریں اور اس کو میگنیفائی کریں اور اس چیز کو ہم بڑا کر کے دیکھیں، اس کو ہم لائٹ مائکروسکوپ کہتے ہیں. جبکہ دوسرے الیکٹران مائکروسکوپ یہ ہم بیم آف الیکٹران کی مدد سے ایک چیز کو بڑا کر کے دیکھتے ہیں تو اس کو ہم الیکٹران مائکروسکوپ کہتے ہیں. اب جب لائٹ مائکروسکوپ کی بات آتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے لائٹ مائکروسکوپ یوزز لائٹ ٹو میک دا امیج آف این آبجیکٹ. یعنی جب ہم کسی چیز کا ہم اسپیسیمن رکھتے ہیں اور اس کی امیج ہم بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم لائٹ استعمال کرتے ہیں. یعنی لائٹ کی مدد سے وہ چیز جو ہے وہ ہمیں ویزیبل ہوتی ہے، وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. لائٹ جو ہے یہاں پر 2 لینس سے پاس ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ امیج جو ہے وہ وجود میں آتی ہے. ون لینس form an enlarged image of a simple and the second lens magnify the image more. پہلے لینس یہ کرتا ہے کہ وہ جو چیز ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اس کو بڑا کرتی ہے اور انلارج امیج، اور دوسرا جو ہے وہ اس کو میگنیفائی کرتا ہے، اس پہلے لینس کو مزید میگنیفائی کرتا ہے. یعنی پہلا لینس اس کو تھوڑا بڑا کرتا ہے اور دوسرا لینس جو ہے اس سے زیادہ اس کو میگنیفائی کرتا ہے. اور جب یہ لائٹ آفٹر پاسنگ تھرو دا آبجیکٹ اینڈ لینس دا لائٹ از پروجیکٹڈ انٹو دا ویورز آئی، اور یہ اس سے پاس ہو کر جو آئی پیس ہوتا ہے وہاں پر آنکھ کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر امیج ہمارے آنکھ میں بن جاتا ہے اور اس طرح وہ چیز جو ہے وہ ہمیں بڑی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. آج ہم نے بیسیکلی مائکروسکوپ کے بارے میں پڑھا، مائکروسکوپی کے بارے میں پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے اس میں جو 2 فینامینا یوز ہوتے ہیں میگنیفیکیشن اور ریزولوشن وہ اسٹڈی کیے. اس کے بعد ہم نے ٹائپس آف مائکروسکوپ بتائے کہ سمپل مائکروسکوپ، کمپاؤنڈ مائکروسکوپ، پھر کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کے آن دا بیسس آف سورس آف انرجی لائٹ مائکروسکوپ اور الیکٹران مائکروسکوپ. پھر ہم نے لائٹ مائکروسکوپ کے بارے میں پڑھا. تو آپ یہ ریوائز کریں انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ کلاس میں ہم الیکٹران مائکروسکوپ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. عزیز طلبہ، اپنا خیال رکھیں، اپنے والدین کا خیال رکھیں، اور ان دنوں میں خصوصی طور پر اپنے نماز، قرآن مجید کی تلاوت اس پر فوکس دیں اور گھر سے زیادہ باہر نہ نکلیں. آپ کے سننے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.